السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى في مقام آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، حج ایک عظیم الشان عبادت ہے. اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلا یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اجازت نہیں. جو بھی عبادت کریں تو اللہ کی کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت نہیں. اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں وہ پہنچانے والے ہیں. اللہ کے سوا جس طرح کوئی معبود نہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں. اللہ کے نبی سب سے بڑے عابد ہیں، یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کبھی بھی نہ چھوڑو. دیکھیں، جنگ کا موقع ہو، جنگ ہو رہی ہو، ایک درمیانی جنگ، نماز کا وقت آ جائے تو اسی اسنا میں بھی جان جانے کا خوف ہو، اس کے علاوہ بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. کہ آدھے لوگ جنگ کریں گے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، یہاں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. تو آج کل معمولی بہانوں سے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھنڈی کا بہانہ، بارش کا بہانہ، نہ جانے تجارت کا بہانہ،
کیا کیا بہانے سے ہم نماز چھوڑ دیتے. یہاں مسلمان پریشان ہیں، کامیابی کی تلاش بھی ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی کیسے ملے. مختلف طریقے کے کامیں ڈھونڈ رہے ہیں اور مختلف طریقوں کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کامیابی ملے. مگر مؤذن یہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. نماز کی پابندی ہو جائے گی، کامیابی خود بخود ہمارے قدم چومے گی. تو بڑی بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑے. کل جہنم میں جہنمیوں کو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کس وجہ سے جہنم میں ہو. تو وہ پہلا جواب یہی دیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں. تو دیکھیں ساتھی، نماز نہ چھوڑیں. نماز ایک بدنی عبادت ہے. اور تیسرا رکن بیان کیا گیا وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، کہ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے. وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھو. پھر پانچواں رکن بیان کیا گیا کہ حج ایک عظیم ترین عبادت ہے. من استطاع الیہ سبیلا، ان کے اوپر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، مگر حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس میں روحانی، جسمانی، مالی تینوں پہلو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت حج ہے. حج کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے حاجی پہنچ چکے ہیں. کچھ حاجی حضرات جانے کی تیاری میں ہیں اور کچھ جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو حج مقبول نصیب فرمائے. دیکھیں یہ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کر کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم الشان قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے. غور کریں، یہ حج فرض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا ہے. جب حج فرض کرنے کا موقع آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ بات آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو بالحج، حج کے بارے میں. تو غور کریں، یہاں حج کے فرض ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر آگے یہ بات بھی ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ جو کوئی حج کر آئیں گے تو حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع ہی نفع رکھا ہے. علماء نے یہاں یہ بات بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے بعد واپس آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں نفع کو بڑھا دیتے ہیں حج کی برکت سے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم یہ اعلان کر دو، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا اے اللہ میں یہ اعلان کرو، یہ تو ایک میدان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، میں اعلان کروں. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا اور آبادی تک، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہوگا. ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اور ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز دی اے لوگوں تم پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے حضرت ابراہیم دہنی طرف بھی، بائیں طرف بھی، سامنے پیچھے سب طرف
मुड़ कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम पर हज को फर्ज कर दिया गया है। किताबों में ये बात लिख कर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के चप्पे चप्पे में भी पहुंचाया। और यहाँ तक भी बात किताबों में लिख कर है कि जो अभी तक पैदा नहीं हुए थे बतौर मौजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उन तक भी पहुंचाया। और जो हज को जाएंगे तो उन्होंने ये जवाब भी दिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या हम हाजिर हैं। तो देखिए ये बतौर मौजिज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने वो क़यामत तक आने वाले उन लोगों तक भी पहुंचाया है जो वहां तक पहुंचेंगे। और जो काबतुल्लाह को जाएंगे, जिनको हज नसीब होगा, जिनको हज मकबूल नसीब होगा, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वल हज्जुल मबरूर, कि हज मकबूल लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, इसका बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। जो हज को जाकर आएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत लिख देंगे। अब देखें इस आयत के बाद वअज़्ज़िन फिन्नास, इस आयत के बाद वाली आयत में इस तरफ भी इशारा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये ऐलान किया था, इस आवाज की तासीर ये हुई कि दुनिया के चप्पे चप्पे से बाज़ लोग पैदल सफर कर कर हज करेंगे, बाज़ सवारी पर जाकर हज करेंगे। अब देखिए हम देख रहे हैं कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो बतौर शौक, बतौर दीवानगी, बतौर इश्क अल्लाह के घर का दीदार पैदल भी चलकर कर रहे हैं, सवारी पर सवार होकर भी जा रहे हैं। अल्लाह उनके मुताबिक उनको बदला देंगे। अब गौर करें, अल्लाह के नबी ने एक रिवायत में, एक हदीस में ये भी फरमाया मन हज्ज लिल्लाह, जो अल्लाह के वास्ते हज करता है, वलम यरफस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह, और उस हज के अंदर गाली गलौज झगड़ा फसाद कुछ भी ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। कैसे माफ फरमा देते हैं? इतना ज्यादा माफ फरमा देते हैं कि जिस तरह पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक और शफ़ाफ होता है, ऐसे ही हज कर कर वापस आने वाले के अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा गुनाहों को माफ फरमा देते हैं कि उसके बदन पर उसका कोई गुनाह बाकी नहीं होता, इतना ज्यादा माफ फरमा देते हैं। हज एक आशिकाना इबादत है, या हज एक ऐसी इबादत है इसमें एक किस्म की वालिहाना मोहब्बत और वालिहाना दीवानगी अल्लाह तबारक व तआला से है। देखिए नमाज एक ऐसी इबादत है, इसमें रुकू भी है, इसमें सजदा भी है, इसमें क़ियाम भी है, इसमें क़ादा भी है। और हज एक ऐसी इबादत है इसमें कहीं रुकना इबादत, कहीं दौड़ना इबादत, कहीं खाने काबा को पकड़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, ये इबादत है। अब देखें हाजी हजरात जब हज के वास्ते रवाना होते हैं, जब हज के वास्ते रवाना होकर काबतुल्लाह में पहुंचते हैं, तो ये बात है कि काबतुल्लाह में जब वो एक नमाज अदा करते हैं, एक नमाज का बदले पर अल्लाह तबारक व तआला उनको 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं। मगर 8 ज़िलहिज्जा की फजर के बाद ये हुक्म हाजी हजरात के वास्ते है कि तुम ज़ोहर की नमाज मिना में अदा करना पड़ेगा। मिना में 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की फजर तक रुकने का हुक्म हाजी हजरात को है। और वहाँ ये बात भी है कि वहाँ कोई मखसूस अमल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ नमाज़ें तुम्हें जिक्र अज़कार अदा करना पड़ता है। अब गौर करें, यहाँ यह हुक्म हो रहा है कि 1,00,000 नमाजों का सवाब जहाँ तुम्हें यानी काबतुल्लाह में मिल रहा था, अब उस जगह को तुम छोड़ना पड़ेगा, वहाँ उस जगह जहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मामूली जगह है, जहाँ ना काबतुल्लाह है ना कुछ है, बल्कि वहाँ जाकर सिर्फ 5 नमाजें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला दिखला रहे हैं बंदों को कि देखिए ना काबतुल्लाह में कुछ, ना नमाज में कुछ,
نہ حج میں کسی میں کچھ نہیں ہے، بلکہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو اس وقت وہ حکم کو پورا کرنے میں سب کچھ ہے۔ اب غور کریں، اور ایک بات بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں، وہاں شیطان کے نام پر کنکریاں ایک پتھر کو ماری جاتی ہیں۔ دنیا والے کوئی اعتراض کریں کہ دیکھو یہاں پتھریاں اٹھا کر سب رمیہ جمار کرتے ہیں، اب یہ دیوانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے واسطے کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں، اگر یہ کام کوئی نہ کرے حاجی حضرات میں سے اس کا حج ناقص ہو جائے گا۔ ان سب واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو حکم دیا ہے اس حکم کو اس وقت بجا لایا جائے، اور حج ایک عاشقانہ جو عبادت ہے، اس عاشقانہ عبادت کو بطور دیوانگی، بطور محبت، بطور عشق جو بھی تکلیف آئے اس تکلیف کو لے کر اپنے سر پر بجا لایا جائے گا، تب تمہارا یہ حج حج مقبول کو پہنچے گا۔ اور آیت میں یہ بات کی طرف بھی اشارہ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے تم توشہ لے کر جاتے ہو، توشے سے مطلب مال و دولت کا بھی اور کھانے پینے کا توشہ بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی اشارہ کیا، خیر الزاد التقویٰ، جو بہترین توشہ ہے وہ بہترین توشہ تمہارا تقویٰ ہے۔ تقوی سے جاؤ گے حج مقبول نصیب ہوگا، اگر دکھلاوے کی نیت سے جاؤ گے حج مقبول کے قریب بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس لیے جو بھی حاجی حضرات جاتے ہیں ان کو یہ اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لو، اور وہاں پہنچ کر جو بھی تکلیف آئے اس تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرو۔ میرے استاذ محترم حضرت حکیم الملت حضرت اشرف علی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جاتے جاتے دنیا کا حال یہ ہو گیا کہ پہلے حج کے واسطے جو تکالیف تھے، سفر کی تکلیف اور وہاں کی تکالیف، اب ایسا ماحول آ گیا کہ تھوڑی تکلیفیں کم ہو گئی ہیں، مگر حضرت فرمایا کرتے تھے کتنی بھی سہولتیں کر لے مگر حج ایک ایسا سفر ہے اس میں تکلیف ہو کر ہی رہتی ہے۔ یہ حج تکلیف میں سے ایک تکلیف کا نام ہے، مگر اس تکلیف کو تم برداشت کریں گے، اسی تکلیف کا بدلہ نبی نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء، کہ اس کا بدلہ الا الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے طرف سے جسے مال ملا ہے اللہ نے ان کے واسطے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے جسے استطاعت دی اسے حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس کے پاس مال و دولت ہو، وہاں پہنچنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے، نبی نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ فوراً حج کر لیں، اگر حج کرنے سے پہلے اگر دنیا سے رخصتی ہو گئی پھر اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہو سکتی ہے، تو اس لیے جسے اللہ نے سہولت دی ہے وہ بجا لائیں، اس لیے کہ حج ایک ایسی چیز ہے جو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، حج ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں اجتماعیت کا سبق ملتا ہے، حج ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، حج ایک ایسی چیز ہے جس میں صحیح غربت سمجھ میں آتی ہے، حج ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو 5 بنیادی رکن بنائے ہیں اس میں سے ایک بات کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، محمد کو رسول مانے، اللہ کا آخری پیغمبر مانے، اس بات کی گواہی دینا۔ دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ادا کرنا جن کو اللہ نے دولت دی ہے،
صاحب نصاب ہو، سال گزرا ہو، اور تیسرے نمبر پر روزے کا رکھنا، چوتھے نمبر پر حج کا کرنا۔ اب یہاں 5 چیزوں میں سے 2 باتیں یہ ہیں، ایک نماز ہے، دوسرا حج ہے۔ یہاں اجتماعیت کا سبق ملتا ہے نماز اور حج میں۔ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے شریعت کا کہ مرد حضرات ہو تو تم گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا، مصلی میں آنا پڑے گا۔ پھر آگے بڑھ کر یہ سبق ہے کہ تم ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے، انفرادی نماز پڑھنے سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا۔ یہاں بھی اجتماعیت کی دعوت شریعت نے دی۔ اور دوسرے نمبر پر آگے بڑھے، آگے یہ ہے کہ کوئی مصلی میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، جب جمعہ کا دن آئے تمہیں مصلی کو چھوڑ کر آ کر جامعہ مسجد جہاں جمعہ ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتی ہے اسے جامعہ مسجد کہتے ہیں، اس مسجد میں آ کر پڑھنا پڑے گا۔ یہاں بھی اجتماعیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آگے بڑھے کہ سال میں 2 مرتبہ تمہیں ان مسجدوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ عیدگاہ میں جا کر ساری مسجدیں والے ایک امام کے پیچھے اکٹھا ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز عید کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی اجتماعیت کا سبق شریعت دے رہی ہے۔ اب آگے بڑھے، حج بھی ایسی ہی ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتی ہے۔ دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک کو وہاں آنا پڑتا ہے، اور وہاں آ کر اللہ کے نبی کا جو حکم ہے، ابراہیم اسماعیل کا جو طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار کو بجا لا کر تمہیں عبادت کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جس طریقے سے مالدار ہو، جس طریقے سے بادشاہ ہو، وہی طریقہ غریب کو بھی، اور غریب کے لیے جو طریقہ ہے وہی طریقہ مالدار کو، سب کو ایک ہی طریقے سے حج کے جو عظیم الشان ارکان ہیں ان ارکان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آگے یہ بات بھی ہے، حج ہی میں ایک ایسا موقع پیش آتا ہے جہاں دونوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک نماز کی عبادت اور ایک حج کے عظیم الشان وقوف عرفہ کی عبادت۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وقوف عرفہ کے موقع پر کہ ظہر کی نماز کو تمہیں تاخیر کرنا پڑے گا، عصر کو وقت سے پہلے ادا کرنا پڑے گا، اور یہاں دونوں عبادتیں جم رہی ہیں کہ نماز کو پہلے ادا کیا جا رہا ہے اور وقوف عرفہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حج اور نماز سے اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت مضبوط ہو جا رہا ہو۔ اور دوسری بات، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مغرب اور عشاء تمہیں حج کے موقع پر ایک ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اجتماعیت میں ہوگے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ پھر آگے بڑھے، سارے دنیا سے جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی حضرات آتے ہیں، ان میں سے مرد احباب کے واسطے یہی حکم ہے کہ تمہیں 2 کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور سب کو ایک ہی طرح کا، ایک ہی طریقے کا احرام زیب تن کرنا پڑے گا، اور کسی کو بدلنے کی، یہاں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہ رہے گی۔ اب یہاں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ سب ایک لاٹھی کے نیچے آ جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، آگے بڑھیں۔ سب کا بھی ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کا ایک ہی نعرہ کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں۔ یہاں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ سب ایک ہو کر رہ جاؤ۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو، بکھرو نہیں۔ اگر بکھرو گے، تفرقہ بازی کرو گے، مخالفت اختیار کرو گے، اللہ نے فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب غور کرے، ہمیں اس حج میں سب سے جو اہم چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اس عاشقانہ عبادت کو بطور دیوان کی تمہیں ادا کرنا پڑے گا، مصلحت، حکمت وغیرہ تلاش کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اور دوسرا، یہاں
اجتماعیت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اس وقت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جس کے اوپر اللہ نے دولت دے کر حج کو فرض کر دیا ہو، وہ حج ضرور کیا کر لیں، اس لیے کہ یہ دنیا اسی چل رہی ہے۔ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، منٹوں پہلے ایک انسان تھا، منٹوں میں اس کی جان اس کی پرواز کر گئی۔ ایسے حالات بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ نماز کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آج کی فجر چھوٹ جائے، کل فجر تک ہم زندہ رہیں، کل فجر ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، اس سال اللہ نے دولت دی، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اگلے سال بھی ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال تھا، سال گزرا تو اس دولت پر زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے۔ اس سال ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اگلا سال رمضان ہم نے تندرستی میں پایا، دوبارہ روزے رکھنا پڑتا ہے۔ مگر حج ایک ایسی عاشقانہ والہانہ عبادت ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ حج کر دیا، بس اس کے اوپر سے وہ فریضہ ٹل جاتا ہے، بعد میں وہ بطور شوق، بطور محبت، بطور الفت جتنے بھی حج کر لے اس کے اوپر وہ حج نفل ہوتے ہیں، فرض نہیں ہوتے۔ اب غور کر لے، اتنی عاشقانہ عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہاں جاؤ گے تو توشے کے ساتھ جاؤ گے، سہولت کا نظم کر کر جاؤ گے۔ مگر اس عاشقانہ عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی دعوت دی۔ ذات التقویٰ، بہترین توشہ ہو تو وہ تقویٰ تمہارا ہے، یہ تقویٰ تمہارا، یہ تمہارے لیے بہترین توشہ ہے۔ یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اخلاص اختیار کرو، کہ یہ اخلاص ہی تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے جسے دولت دی ہے، اور خاص طور پر اگلے جو حج کے مسائل ہیں، ضروری مسائل بھی بتانا تھا، اگلی مرتبہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جسے اللہ نے حج کی توفیق دی، یعنی حج کے اتنا مال دیا کہ آسانی سے حج کر سکتے ہیں، ضرور کر لیں، ورنہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر سوچ لے، نبی نے کتنے غصے میں فرمایا، اپنی امت کے واسطے طائف میں پتھر کھائے تھے، نبی نے بد دعا نہیں دی تھی، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر یہاں نبی فرما رہے ہیں چاہے وہ یہودی بن کر مرے کہ نصرانی بن کر مرے۔ تو آپ غور کر لیں، اللہ نے جسے دولت دی ہے یہ آگے پیچھے نہ کرے۔ کئی لوگ یہ کہتے کہ دیکھو ہماری جوانی چل رہی ہے، ہم بوڑھے ہو کر حج کر لیں گے تاکہ تب ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاؤ۔ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون، کب آتا ہے کب، یہ گھڑی آگے یہ گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے جسے دولت دی، پہلے توفیق اللہ سے دعا مانگ کر کر لے، اور دوسری بات ضرور حج کر لے، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حج مقبول، حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔